یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دلوں میں پیدا کرو۔ رب تبارک و تعالیٰ حکم فرما رہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ دوسرے مقام پر رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والآخرۃ عند ربک للمتقین، اور تیرے رب کے نزدیک آخرت ڈرنے والوں کے لیے ہے۔ تیسرے مقام پر رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان المتقین فی مقام امین، بے شک متقی امن والے مقام میں ہوں گے۔ چوتھے مقام پر اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے فلا تخشوا الناس واخشون، تم لوگوں سے نہیں مجھ سے ڈرو۔ پانچویں مقام پر اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو لوگوں سے نہیں مجھ سے ڈرو۔ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اپنے دلوں کے اندر اللہ رب العزت کی خشیت پیدا کرو، اللہ رب العزت کا خوف پیدا کرو، کیونکہ اگر اللہ رب العزت کا خوف دلوں کے اندر ہوگا تو وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ جن کے دلوں میں اللہ رب العزت کا خوف ہوتا ہے وہی لوگ متقی و پرہیزگار ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت کا ڈر اپنے دلوں کے اندر پیدا کرو، اپنے دلوں کے اندر اللہ رب العزت کا خوف بٹھاؤ، اور لوگوں گناہوں کو چھوڑنے کی عادت بنا لو، گناہوں کو ترک کر دو اور نیک اعمال کرنا شروع کر دو، کیونکہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ تو لوگوں دنیا والوں سے مت ڈرو، اللہ رب العزت سے ڈرو، اللہ رب العزت کا خوف اپنے دلوں کے اندر بٹھاؤ۔ اللہ رب العزت کا خوف جن کے دلوں کے اندر ہوتا ہے اور جو لوگ اللہ رب العزت کے ڈر سے گناہوں کو ترک کر دیتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو ایسی جزا عطا فرماتا ہے کہ پھر اللہ رب العزت ان لوگوں کو متقی و پرہیزگار بنا دیتا ہے، ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک کثیر العیال عابد رہتا تھا، وہ بہت زیادہ تنگ دست ہو گیا تھا، اس کے گھر میں قحط سالی کا عالم پڑ گیا تھا، گھر کے اندر کھانے پینے کا سارا سامان ختم ہو گیا تھا۔ لیکن ایک دن اس شخص نے اپنی بیوی سے کہا جاؤ تم کہیں سے رزق مانگ کر کے لے کر آؤ، کھانے کے لیے کچھ مانگ کر لے کر آؤ، بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، بچے بھوک سے مر رہے ہیں، جاؤ کچھ لے کر کے آؤ کھانے کے لیے۔ جب وہ عورت جاتی ہے ایک تاجر کے پاس، ایک تاجر سے جا کر کے کہتی ہے میرے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، میرے بچے بھوک سے مر رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دو۔ تاجر نے کہا تھا میری ایک خواہش ہے، اگر تم میری اس خواہش کو پورا کر دو گی تو تم چاہے جتنا مال چاہے لے جانا، تم جتنا مال و دولت چاہو لے جانا، لیکن تم صرف میرے دل کی خواہش پورا کر دو۔ اللہ اللہ، جب اتنا تاجر نے کہا تھا اس عورت نے انکار کر دیا تھا میں تمہاری خواہش کو پورا نہیں کر سکتی۔ وہ چپ چاپ اپنے گھر واپس چلی آتی ہے، خالی ہاتھ واپس چلی آتی ہے، لیکن جب گھر کے اندر وہ قدم رکھتی ہے تو اس کے بیٹے، اس عورت کے بیٹے جیسے ہی خالی ہاتھ اپنی ماں کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں، بیٹے بھوک سے بلکتے ہوئے کہتے ہیں ماں ہم بھوک سے مر رہے ہیں، ہمیں کھانے کے لیے کچھ دو، ماں ہم بھوک سے تڑپ رہے ہیں، ہمیں کھانے کے لیے چاہیے۔ اللہ اللہ، جب اتنی بات بچوں کی سنی تھی ماں نے، ماں پھر دوڑ کر کے جاتی ہے اسی تاجر کے پاس، جیسے ہی جاتی ہے اس تاجر سے جا کر کے پھر سوال کرتی ہے کہ ماں کیا مجھے، وہ جا کر کے اس تاجر سے پھر کہتی ہے کہ میرے بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دو۔ جیسے ہی اتنا کہتی ہے تاجر پھر وہی بات کہتا ہے کہ میری آرزو کو پورا کر دو، تم چاہے جتنا مال چاہے لے جانا، جو چاہے لے جانا، جتنا مال و دولت چاہو لے جانا۔ اللہ اللہ، جب اتنا کہا تھا عورت کے ذہن میں خیال آیا، بچوں کا خیال آیا کہ بھوک سے میرے بچے تڑپ رہے ہیں، اگر میں نے پھر منع کر دیا، اگر میں نے پھر انکار کر دیا تو میرے بچے کو کھانے سے کہاں ملے گا، میرے بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، کھانا کہاں سے ملے گا۔ اللہ اللہ، جب اتنا عورت نے ذہن میں خیال آیا عورت کے، تو اس عورت نے اس کے ساتھ رضامندی اختیار کر لی، اور جب وہ تاجر اور وہ عورت جب تنہائی کے اندر پہنچے، جب ایک کمرے میں بند ہو گئے، اس تاجر نے جب اس کی طرف بڑھنے کا سوچا، وہ تاجر اس کی طرف بڑھ رہا تھا، لیکن وہ عورت کانپ رہی تھی، لرز رہی تھی، وہ عورت ڈر رہی تھی۔ جب تاجر نے اس کا یہ حال دیکھا، تاجر کہنے لگا تم یہ تو بتاؤ کس سے ڈر رہی ہو، تم یہ تو بتاؤ کس کے خوف سے کانپ رہی ہو۔ اس عورت نے جواب دیا تھا کہ میں اس رب ذوالجلال سے ڈر رہی ہوں کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے،
ہے, میں اس رب کائنات سے ڈر رہی ہوں جس نے ہمیں زندگی عطا کی ہے. جب اتنی تاجر نے بات سنی تھی, تاجر نے کہا تھا کہ جب تم اتنی تنگ دستی کے عالم میں اللہ سے ڈر رہی ہو, تم اتنی غریبی کے عالم میں اللہ کے خوف سے کانپ رہی ہو, تو پھر میں تو اتنا مالدار شخص ہوں, پھر مجھے تو اللہ رب العزت سے ڈرنا چاہیے, مجھے تو اللہ رب العزت سے ضرور ہی ڈرنا چاہیے. جب اتنی عورت کی بات سنی تھی, تاجر کے دل میں اللہ رب العزت کا خوف بیٹھ گیا تھا. اللہ رب العزت کے خوف سے, وہ اللہ رب العزت کے ڈر سے وہ اس عورت سے ہٹ گیا تھا, وہ دور چلا گیا تھا. اس نے اپنی خواہش کو پورا کرنے کا ارادہ ترک کر دیا تھا, اپنی آرزو کو پورا کرنے کا ارادہ ترک کر دیا تھا. اس گناہ کو اللہ رب العزت کے خوف سے چھوڑ دیا تھا, اور وہ اپنے کمرے کے اندر جاتا ہے. کمرے کے اندر جانے کے بعد میں مال و دولت کی ایک تھیلی نکال کر کے لاتا ہے, عورت کے ہاتھوں میں آ کر کے تھما دیتا ہے, اور اس عورت کو عزت کے ساتھ میں اس کے گھر واپس بھیج دیتا ہے. اس عورت کو عزت کے ساتھ میں خوشی خوشی روانہ کر دیتا ہے. جب اتنا کام کرتا ہے, وہ عورت واپس چلی جاتی ہے. اللہ رب العزت پیغمبر وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجتا ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے, موسیٰ فلاں مقام پر چلے جاؤ, فلاں بن پلا کے پاس چلے جاؤ, اور اس شخص سے جا کر کے کہہ دو اللہ رب العزت نے تیرے لیے سلام بھیجا ہے اور تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی مقام پر آتے ہیں جس مقام پر جانے کا رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے. اس مقام پر آ کر کے دیکھتے ہیں کہ وہ تاجر بیٹھا ہوا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس تاجر سے ارشاد فرماتے ہیں, تو یہ تو بتا تو نے کون سی نیکی کی ہے, کیا تو نے کوئی اچھا کام انجام دیا ہے, کیا تو نے کوئی اچھی نیکی انجام دی ہے, کیا تو نے کوئی نیک عمل کیا ہے. تاجر یہ سن کر کے حیران ہو جاتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ میں نے ایسا تو کوئی اچھا عمل نہ کیا جس کی وجہ سے تم اتنی حیرانی کے ساتھ میں مجھ سے پوچھ رہے ہو. اللہ اکبر کبیرہ. جب اتنی بات سنی تھی تاجر کی, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا, بتا تو صحیح کہ تو نے کون سی نیکی کی ہے. تاجر کہنے لگا, میں نے ایسا کوئی عمل نہ کیا, ہاں البتہ ایک مرتبہ ایک عورت میرے پاس میں آئی تھی اور وہ کچھ کھانے کے لیے مانگ رہی تھی. میں نے اس سے اپنی آرزو پوری کرنے کے لیے کہا تھا, لیکن وہ میرے ساتھ رضامند ہو گئی تھی. جب وہ تنہائی میں میرے ساتھ آ گئی تھی تو وہ ڈر رہی تھی, کانپ رہی تھی. میں نے اس سے اتنا پوچھا تھا, یہ تو بتا کس کے ڈر سے کانپ رہی ہے, کس کا خوف تیرے دل کے اندر بیٹھا ہوا ہے. میں نے جب اتنا کہا تھا, اس عورت نے کہا تھا کہ میں اس رب ذوالجلال سے ڈر رہی ہوں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے, اس رب کائنات سے ڈر رہی ہوں جس نے ہمیں زندگی عطا کی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ تاجر کہتا ہے کہ میں نے اللہ رب العزت کے خوف سے اس گناہ کو ترک کر دیا تھا, میں نے اس عورت کے پاس سے ہٹ گیا تھا. میں اللہ رب العزت کی رضا کے لیے میں نے اس عورت کو خوب سارا مال و دولت عطا کر کے, میں نے اسے خوب ساری دولت عطا کر کے, میں نے اسے رضا خوشی کے ساتھ میں اللہ رب العزت کے رضا کے لیے میں نے اسے گھر واپس روانہ کر دیا تھا. بس اتنا کام میں نے کیا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, جب تو نے یہ کام کیا اللہ رب العزت کی رضا کے لیے, جب تو نے گناہ کو چھوڑ دیا تھا, تو اللہ رب العزت نے تیرے اسی گناہ کو چھوڑنے کی وجہ سے, اللہ رب العزت کے خوف سے ڈرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے تیرے لیے سلام بھیجا ہے اور تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے.